بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مشہور صحابیات میں ہیں۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ 17 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھیں۔ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئیں اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کو بھیجا کہ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال کو لے آئیں۔ ان کے ساتھ ہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی چلی آئیں۔ جب قباء میں پہنچیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش انہی کی ہوئی۔ اس زمانے کی عام غربت، تنگ دستی، فقر فاقہ مشہور و معروف ہے، اور اس کے ساتھ اس زمانے کی ہمت، جفاکشی، بہادری، جرت ضرب المثل ہیں۔ بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا طرز زندگی خود ان کی زبان سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ جائیداد، نہ کوئی خادم کام کرنے والا، نہ کوئی اور چیز۔ ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا اور ایک گھوڑا۔ میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی اور کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر دانے کے طور پر کھلاتی تھی۔ خود میں پانی بھر کر لاتی اور پانی کا ڈول پھٹ جاتا تو اس کو آپ ہی سیتی تھی، اور خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت، گھاس دانا وغیرہ کرتی تھی، اور گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتی تھی۔ مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کی خبر گیری اور خدمت میرے لیے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی تو میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کی انصار عورتوں کے یہاں لے جاتی۔ وہ بڑی سچی مخلص عورتیں تھیں، میری روٹی بھی پکا دیتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دے دی جو 2 میل کے قریب تھی۔ میں وہاں سے اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں لاد کر لایا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح آ رہی تھی اور گٹھری میرے سر پر تھی۔ راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے۔ اونٹ پر تشریف لائے تھے اور انصار کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اونٹ ٹھہرایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی اور یہ بھی خیال آیا کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو غیرت بہت ہی زیادہ ہے، ان کو بھی یہ ناگوار ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندازے سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں گھر آئی اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قصہ سنایا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے اور یہ ارشاد فرمایا، مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، تمہاری گٹھلیاں سر پر رکھ کر لانا میرے لیے اس سے بہت زیادہ گراں ہے، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ حضرات خود تو زیادہ تر جہاد میں اور دین کے دوسرے امور میں مشغول رہتے تھے، اس لیے گھر کے کاروبار عام طور پر عورتوں ہی کو کرنا پڑتے تھے۔ اس کے بعد میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خادم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خدمت سے مجھے خلاصی ملی۔ گویا بڑی قید سے میں آزاد ہو گئی۔ عرب کا دستور پہلے بھی اور اب بھی ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر یا چکی میں دل کر کے پھر پانی میں بھگو کر جانوروں کو دانے کے طور پر کھلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نامعلوم راستے میں کیا ضرورت درپیش ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا جس کی مقدار 5000 درہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آئے۔ آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا
اور مال بھی شاید سب لے گیا کہ یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ اسما رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا نہیں دادا، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادے کا ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا، جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے خیر یہ اس نے اچھا کیا کہ تمہارے گزارے کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادا کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔ یہ دل گردے کی بات ہے، ورنہ دادے سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتیں درست تھا کہ اس وقت کا ظاہری سہارا ان پر ہی تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسرے گزارے کی کوئی صورت ظاہراً نہیں، پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جل شانہ نے ایک ایک ادا ان سب حضرات کو مرد ہو یا عورت ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اول میں نہایت مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سبھی کچھ لا دیا۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مال نے۔ میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ دل کی فیاض تھیں، مگر مالی اعتبار سے غریب تھیں، اس لیے ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا اگر تم لوگوں کو ناپ تول کر دو گی تو اللہ بھی تمہیں ناپ تول کر دے گا۔ اس کے بعد یہ عادت ترک کر دی اور خوب خرچ کرنے لگی۔ اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو نصیحت کیا کرتی تھیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو، کہ اگر ضرورت سے زیادتی کا انتظار کرتی رہو گی تو ہونے کا نہیں، کہ ضرورت خود بڑھتی رہتی ہے، اور اگر صدقہ کرتی رہو گی تو صدقے میں خرچ کر دینے سے نقصان میں نہ رہو گی۔ ان حضرات کے پاس جتنی تنگی اور ناداری تھی اتنی ہی صدقہ و خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی گنجائش اور وسعت تھی۔ آج کل مسلمانوں میں افلاس اور تنگی کی عام شکایت ہے، مگر شاید ہی کوئی ایسی جماعت نکلے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کرتی ہو، یا ان پر کئی کئی دن کا مسلسل فاقہ ہو جاتا ہو۔